الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد ناظرین ناظرات سامعین سامعات الحمدللہ ہر منڈے کو 8 to 9 PM کو آپ ماشاءاللہ پابندی سے میرا یہ پروگرام سن رہے ہو۔ کہیں لوگوں نے ماشاءاللہ بتایا کہ ہم تمہارے اس پروگرام سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے میں خود دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آنے والی ساری مصیبتوں کو، ساری پریشانیوں کو، ساری اور تمام قسم کی مشکلیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ دوسری بات ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ آپ جو حضرات ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ منڈے کو اور اس کا ریپیٹ جو ہے وہ سیٹرڈے کو 9 سے 10 ہوتا ہے PM ایوننگ کو، 9 to 10 PM ایوننگ ایوری سیٹرڈے، اس کا ریپیٹ بھی ہوتا ہے۔ آپ اس کو ماشاءاللہ پابندی سے سنتے ہو، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے سننے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو، مشکلوں کو اللہ دور فرمائے۔ جو حضرات ابھی ماشاءاللہ ہماری اقرا ٹی وی الخیر بریکفاسٹ سے پروگرام، میرا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اور بھی پروگرام ہمارا اس اسٹوڈیو سے شو ہوتا ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں اور سنتے ہیں ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ۔ ہمارے دوسرے اکابرین، دوسرے علماء اور دوسرے حضرات کے پروگرام کو آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، جو یہاں سے بھی نشر ہوتا ہے اور دوسری جگہ سے بھی نشر ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ جو حضرات ابھی سن رہے ہیں، جو مائیں اور بہنیں اور جو بھائی جو بھی سن رہے ہیں میرے اس پروگرام کو لائیو، آپ ضرور اپنا فون اٹھائیں اور اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ میسج ضرور بھیجیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دینی کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ کوئی ایک حدیث سن لیں، کوئی اچھی بات سن لیں، یہ نیکی کا کام ہے۔ ہم دوسری ساری قسم کے واٹس ایپ کرتے ہیں لیکن نیکی کا واٹس ایپ نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ اپنا فون اٹھائیں، یا اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو بتائیں کہ اپنے فلاں چچا کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو بتاؤ کہ آج یہ پروگرام سنو۔ تو اس سے انشاءاللہ ان لوگوں کے سننے سے اور ان کے عمل سے اللہ ہماری زندگی کی پریشانیاں بھی دور کر دیں گے، اور ہمیں بھی اللہ پاک ان کی نیکیوں میں ہمیں بھی شامل کر لیں گے۔ یہ کام ضرور کریں۔ ایک بھائی نے مجھے سوال کیا تھا ابھی کچھ ہی دن پہلے کہ یہ جنات ہے،
اس کا کوئی وجود بھی ہے؟ شیاطین کا کوئی وجود ہے؟ جنات کا کوئی وجود ہے؟ یہ کون سی قوم ہے؟ یہ کہاں رہتی ہے؟ بلکہ ایکچولی ون پرسن سیز دوز ہیومنز آر لیونگ ان جنگل دیز آر کال جنت these are called jinnat, and those who are living in the city and village, these are called insan. عجیب، جبکہ اللہ پاک نے قرآن کو اتارا ہے اور اس قرآن میں سورۃ الجن کو اتارا ہے، اور اس قرآن میں ایک مرتبہ نہیں، many times اللہ mention about جنات and شیاطین، بلکہ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے وہاں گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر کئی جنات نے اسلام قبول کیا ہے، and he have sent them towards their nation to spread the deen of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ ہم بات آگے بڑھائیں اس سے پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، جڑا میں پوچھنا سی مسئلہ بھائی جڑے تہجد الوضو پڑھنے ہاں۔ آپ کا آواز بہت لاؤڈ ہے، I can't hear you۔ جی یہ جڑے تہجد الوضو پڑھتے ہیں ہم نماز، جی ہاں، وضو کرتے ہیں 2 نفل پڑھتے ہیں، جی ہاں، یہ کتنی دیر میں وضو کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ یہ آپ جب بھی پڑھنا چاہے 2 رکعت، جس کو صلاۃ الحاجت یا صلاۃ التحیۃ المسجد ایک تو ہوتی ہے، اور ایک صلاۃ الوضو ہوتی ہے، 2 رکعت جب تک وضو باقی رہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب تک وضو باقی نہیں پڑھ سکتے؟ جی جی ہاں جی۔ میں نے سنا تھا کہ مولوی صاحب نے بولا تھا جب تک آپ کے بدن کے اعضاء گیلے رہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر سوکھ جائیں تو پھر نہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، جب تک آپ کا وضو باقی ہے آپ وضو میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ چلو مہربانی، ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم، دوسرا ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ الحمدللہ، یور دعا، یو آر رائٹ۔ الحمدللہ۔ جی جی Sheikh, I have a very one thing I cannot tell on the air. Is it possible to have your number, please? Then I can discuss with you. You can contact inshallah after the studio, inshallah I'll talk to you, okay? I cannot have your number. I can't tell you now. Okay. So if جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، جی فرمائیے، بولو۔ جی وہ ابھی تو میں نے بہت کوشش کی تھی گھر پہنچنے کی آپ کو یہ آنسر سننے کے لیے، مگر you know also I needed to talk about appointment, so inshallah can I call you at the studio after? انشاءاللہ اوکے۔ جی السلام علیکم، ایک اور کالر ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی بولیے بولیے۔ بظاہر تو وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن وہ سم ٹائم اپنے آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پرابلم بڑی زیادہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے جیسے کچھ ہے اس کے ساتھ مسئلہ، اپنے آپ سے باتیں بھی کرے گا، سم ٹائم رونے بھی خود سے لگ جاتا ہے، پھر عجیب سی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم تو اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، ڈاکٹر کو بھی دکھایا لیکن ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ ایئر پر سنتے رہیں، ٹی وی پر سنتے رہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بہترین علاج ہاؤ اولڈ از ہی؟ ماشاءاللہ 9 سال کا یہ۔ ٹھیک، 9 سال کا۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایک علاج بتاؤں گا، آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ۔ ٹھیک انشاءاللہ۔ اوکے جی، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں بات کر رہا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے، یاد رکھو ایک بات کہ اسٹوڈیو پر ابھی یہ پروگرام میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اب یہ موبائل فون کے لیے یا فون نہ کیجئے، بس صرف آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کویشچن ہو، کہ آپ کی پریشانی ہو،
تو اس کے لیے آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا سب کے لیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی السلام علیکم، کین یو ہیئر می؟ وعلیکم السلام مولانا صاحب، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کے دعا سے بہت خیریت سے۔ آپ ٹھیک ہو؟ مولانا صاحب، میں آپ سے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ابھی یونی میں پڑھتی ہے، اس کا 3 سال ہے، وہ آخری والا سال ہے نا، تو وہ پڑھنا چاہتی ہے، وہ بولتی میرے دماغ میں نہیں بیٹھتا، کچھ بھی نہیں آ رہا نا، تو اس کو وظیفہ کو پڑھنے کے لیے پلیز بتائیں نا۔ ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، پھر میں سنتی ہوں، میں فون بند کر کے جاتی ہوں، تو اس کو وظیفہ بتائیں پلیز۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاؤں گا اب انشاءاللہ۔ اچھا، آگے میں بات کر رہا تھا کہ بعض لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہے کہ جنات کوئی چیز ہے، جنات کوئی چیز ہے، اس کو مانتے ہی نہیں ہے۔ یہ کھلم کھلا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار ہے۔ بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ تو موجود ہی ہے، قرآن پاک بھرا پڑا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بالکل بھرا پڑا ہے، اس میں صاف صاف بیان فرمایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے کون پیدا ہوا، انسان یا جنات؟ انسان یا جنات؟ اس بارے میں بڑے بڑے محدثین اور مفسرین اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ قرآن اور احادیث مبارکہ میں اس کی مکمل صراحت ملتی ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدا کرنے کے برسوں پہلے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ۔ اس آیت میں اللہ کلیئرلی فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کہ اللہ قیامت کے دن انسان کو سوال کرے گا تو جناتوں کو بھی سوال ہوگا، اس لیے کہ قرآن تو ان کے لیے بھی اترا ہے، شریعت تو ان کے لیے بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے پیدا کیا جناتوں کو اور انسانوں کو کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے سوال انسان کو ہوگا جناتوں کو بھی ہوگا۔ اگر یہ نافرمان ہے، اگر یہ کافر رہیں تو ان کو بھی سوال ہوگا، جیسے انسان میں کافر ہوتے ان کو سوال، انسان میں مسلمان گنہگار ہوتے ان کو سوال، نافرمانی کیا، اسی طرح جناتوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، ان کو بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ لیکن ضمنی طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جو بعض پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ کیا جنات اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں؟ جنات can they change their faces? can they change؟ بدل سکتے ہیں؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے ان دو کالر کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ پہلے کالر نے سوال کیا تھا کہ بچہ ہے چھوٹا، بات کرتا رہتا ہے اکیلا اکیلا، اس کا بیسٹ، سب سے بہترین علاج، دواؤں کے بعد بھی اگر فرق نہ ہو، سب سے اچھا علاج، بہت اچھا، اولیو آئل لیا جائے، اولیو آئل کو لے، 1 بوٹل آف اولیو آئل، اس آئل میں دو چیز کی تلاوت کریں، ایک سورہ فاتحہ اور لاسٹ 2 آیت آف سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ 3 times or 7 times with اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ then بسم اللہ سورہ فاتحہ then بسم اللہ سورہ فاتحہ every time آمین۔ تو 7 times you must recite سورہ فاتحہ and last 2 آیت of سورۃ البقرہ
from آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. This is the last two ayat of Surah Baqarah. I have recited last two ayat. Normally you can find in YouTube also. Always straight away after this program go away to the YouTube channel, Iqra YouTube. Inshallah you will find that. So that's why I recited that if you cannot read, if you can read, open your Quran, recite 3 times to 7 times Surah Fatiha and 3 times Surah Baqarah and then blow in the olive oil. جی ایک اور کالر ہے, اس کا ہم سوال پوچھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا کیا سوال ہے, بولیے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو جسم میں کہیں تکلیف ہو اور وہ اگر کسی صورت کا وظیفہ کرے یا کوئی پڑھے صورت اس کو دور کرنے کے لیے, شفا کے لیے. ہیلو جی بولیے میں سن رہا ہوں آپ کی بات. جب وہ صورت پڑھے اور وہ اس جگہ پہ اس کو محسوس ہو اور تو تکلیف ہو, اس طرح کی تکلیف ہو کہ جیسے بل پڑ رہے ہیں اور ایسے اوپر نیچے وہ جگہ ہو رہی ہے, تو اس چیز کا ایک مولانا بہت بڑے ہیں, ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا اثر ہے, اس لیے جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو وہ وہاں پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اور تکلیف مطلب کہ اس جگہ پہ محسوس ہوتا ہے اور وہ جگہ جو ہے وہ ایسے اوپر نیچے ہوتی ہے اور بل کھاتی ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں پلیز آپ میں ایکسپلین کر دیں. ٹھیک ہے, آپ سنتے رہیے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی Yeah, just put it, just switch off your TV please. I can't hear you. میں آپ کی بات سمجھ نہیں رہا ہوں. شاید آپ کی ٹی وی آن ہے, آپ ٹی وی کے پاس سے کھڑے ہو کر فون کر رہے ہیں. ایک دوسرے روم میں چلے جائیے. جی بولیے, اب آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹی بچی ہے 7 سال کی. جی تو وہ تھوڑی بولتی بہت کٹ ہے, بولتی نہیں ہے. اچھا. بولتی ہے لیکن تھوڑی 1-2 بات کرتی ہے, امی آ جاؤ یا چلے جاؤ, بہت زیادہ بات نہیں کرتی. جی اس کا پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ سنتے رہیے, میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام. تو پہلے کالر نے سوال کیا تھا کہ یہ بچہ ہے اکیلا بولتا رہتا ہے تو کیا علاج ہے. تو میں اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ فاتحہ اور آخری 2 آیت سورہ بقرہ کی بہت زبردست علاج ہے. اب یقین جانیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج پہلی بار یہ فرشتہ آسمان سے آپ کے پاس آ رہا ہے. آپ سے پہلے کبھی بھی زندگی میں یہ فرشتہ زمین پر نہیں آیا, یہ پہلی بار آ رہا ہے. اور آج پہلی بار یہ دروازہ کھلا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا گیا ہے.
اور یہ فرشتہ آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور آنے کے بعد سلام کیا, السلام علیکم یا نبی اللہ, سلام کیا, اور سلام کے بعد کہا ابشر بالنورین, ابشر بالنورین, آپ کو دو نور کی بشارت ہو, اوتیتہما, جو آپ کو دی گئی ہے, لم توتیہما نبی قبلک, جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ دو چیزیں نہیں دی گئی. آپ غور سے سنیے کیا بات ہے یہ, لم یعطیہما نبی قبلک. امام ترمذی narrated this hadith, امام دارمی also narrated this hadith. آپ سے پہلے کسی کو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا وہ کون سی دو چیز, کون سے دو نور ہے, which is the two light you giving us, you brought from Allah تبارک و تعالی. فرمایا یا نبی اللہ وہ دو چیز ہے, سورہ فاتحہ and the last two ayat of سورہ بقرہ which I recited just now from آمن الرسول till the end. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز صرف آخری نبی کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کسی نبی کو نہیں دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے, ان کے وسیلے سے اس امت کو ملی ہے اور قرآن میں موجود ہے. ہم کتنے نصیب والے ہیں. ایک اور حدیث سنا دوں اس کے ساتھ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. یہ میری جیب کی بات نہیں, اسی لیے میں کہتا ہوں میں رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ اس پر ضرور عمل کریں, یقین ہونا چاہیے. فرمان تو وہی ہے, حکم تو وہی ہے, قرآن آج بھی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا. نبی ہمارے وہی ہے جو ان کے لیے تھے, شریعت وہی ہے جو ان کے لیے تھی, اللہ بھی وہی ہے. پھر کیا بات ہے, یقین کی کمی ہے. وضو کے ساتھ یقین کرتے ہوئے اللہ تیرے نبی کا فرمان اور تیرا فرمان سچا ہے, اس میں مجھے یقین ہے, میرا کام کر دیجئے, پڑھ کر کے دعا کرے. ایک حدیث میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے, عیفا ان کا نام تھا, ابن عبد الکلائی, بڑے صحابی ہے. یہ صحابی نہیں, یہ تابعی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میسج بھیجا تھا کہ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کیا تو میری مدد کرے گا اس کو ختم کرنے میں؟ تو اس وقت یہ صحابی عیفا ابن عبد الکلائی انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ملنے کے لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, مدینہ منورہ ہجرت کر کے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. جب یہ آئے ابھی مدینہ منورہ میں پہنچے, اس سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. تو ملاقات نہیں ہوئی, بات چیت میسج سے ہوئی ہے, لیکن میسج کا جواب, لیکن چہرہ نہیں دیکھا ہے. یہ بہت بڑے تابعی ہیں. انہوں نے کہا کہ قال رجل یا رسول اللہ, ایک صحابی نے سوال کیا, او میسنجر آف اللہ تبارک و تعالی, ایو سورت القرآن اعظم, قرآن کریم میں کون سی سورت سب سے بڑی ہے؟ which سورت is greatest in the قرآن. اعظم کے معنی فضیلت میں کون سی بڑی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نمبر 2, ایو آیت القرآن اعظم, پھر سوال کیا قرآن کی کون سی آیت سب سے اعظم ہے, سب سے بڑی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت الکرسی, آیت الکرسی. پھر سوال کیا اے نبی اللہ تحب ان تصیبک امتک, کون سی ایسی آیت ہے کہ تم پسند کرتے ہو تمہیں بھی ملے اور تمہاری امت کو بھی ملے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مجھے آخری 2 آیت ملے سورہ بقرہ کی. انشاءاللہ میں بریک پر جا رہا ہوں, آپ لوگ سنتے رہیے. بریک کے بعد آپ کو میں اس کے فضائل بیان کروں گا اور جن لوگوں نے سوال کیا ان کا جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.